أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنت سلامتی کا گھر ہے. یہاں ان سعادت مندوں کی خبر دی جا رہی ہے جو ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی، فرما بردار رہے، نیکیاں کی. یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں ہدایت بخشی جائے. یہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں ان کے ایمان لانے کے سبب قیامت کے روز صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا قائم رکھے گا، حتیٰ کہ وہ اس کو طے کر لیں گے اور جنت تک جا پہنچیں گے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ استعانت کا ہو، جیسے کہ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا جس کی مدد سے وہ اس پر چلیں گے. اور ابن جریر کا قول ہے کہ ان کے اعمال ایک اچھے مجسمہ اور ہوائے خوشبو کی طرح ان کو لے کر چلتے بنیں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو یہ جسمات حسنہ ان کے آگے آگے چلیں گے. انہیں ہر طرح کی خیر اور خوشی کی خبر دی جائے گی، اور نیکوکار پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے اعمال صالح ہیں. اب وہ اس کے سامنے نور بن کر چلتے رہیں گے اور جنت تک اسے لا چھوڑیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کافروں کے اعمال نہایت بدصورت ہوں گے، نہایت بدبودار ہوں گے، اور ان کے اعمال ان کا جسم اختیار کر لیں گے اور اپنے ساتھی کے ساتھ ساتھ چمٹے رہیں گے اور دوزخ میں لا کر
پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت کا یہ حال ہوگا کہ ان کا خطاب سبحانک اللہم ہوگا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس سے کوئی پرندہ گزرے گا جس کی خواہش انہیں پیدا ہوگی تو وہ مذکورہ بالا کلمہ زبان پر لائیں گے، یہی ان کا بلاوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ ان کے مرغوبات کے لیے حاضر ہوگا، سلام کرے گا، وہ جواب سلام دیں گے، اور پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا وہ جب کھا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مقاتل ابن حیام کہتے ہیں کہ جب اہل جنت کوئی کھانے کی چیز منگوانا چاہیں گے سبحانک اللہم کہیں گے تو اس کے پاؤں 10,000 اس کے پاس 10,000 خادم سونے کے خوان لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر خوان نے ایک تازہ تازہ کھانا ہوگا، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ کھائے گا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز مانگے گا تو سبحانک اللہم کہے گا اور یہ آیت بیان کرے گا۔ یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے اعمال نیک اور صالح ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین، ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، میرے مالک بے نیاز ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو میرے مولا کریم معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔